الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں. انسان کی فطری عادات میں سے، تقاضوں میں سے ایک تقاضا عادت یہ ہے کہ اسے روزانہ کھانا کھانا ہوتا ہے. یہ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس کی عادت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے. اور یہ ایک مباح عمل ہے. اگر ہم بغیر اسلامی آداب کے کھانا کھاتے رہیں گے، اسلامی آداب کی رعایت نہیں کریں گے، تو یہ ایک عادت رہے گی، ایک فطری تقاضا پورا ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس عمل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کا جو ہے لحاظ رکھ کے اس کو پورا کریں گے، تو ہمارا یہ عمل صرف ایک عادت اور ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ عبادت بن جائے. وہ کون سی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں، اس کے کچھ حصہ آج ہم پڑھیں گے، اور بقیہ جو کچھ آداب اور تعلیمات ہیں وہ کل پڑھیں گے. سب سے پہلے تو عام طور پر کھانے سے متعلق جو عمومی آداب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آدمی جو کھانا کھائے، جو غذا اپنے جسم کو دے، وہ حلال ہونی چاہیے، حرام غذا سے بچنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، واعملوا صالحات، اور نیک عمل کیا ہے. یہ جو کھانا ہے یہ آدمی کے اعمال میں بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. اگر غذا حلال کی ہوگی تو اسے نیکی کرنے کی توفیق ملے. اگر اس کی غذا حرام کی ہے، اول تو اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر اسے توفیق مل بھی گئی تو پھر وہ قبول نہیں ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور پورے جسم پہ غبار ہی غبار ہے، یعنی بڑی ایسی حالت ہے جس سے عام آدمی کو ترس آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی غذا حرام کی ہے، اور وہ یا رب کہہ کر خانہ کعبہ کے پاس دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں. اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے غذا کا حلال ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح دوسری تعلیم یہ ہے کہ آدمی کھانا کھائے تو اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ اعراف کی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ بھی پیو، دونوں کام کر سکتے ہو، لیکن اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا. ہمارے کھانوں میں کتنا کھانا فضول جو ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، خاص طور پر جب کوئی دعوت ہو، کوئی شادی کا موقع ہو، تو ہم ضرورت سے زیادہ اپنے برتن میں کھانا ڈال دیتے ہیں، اور وہ کھا نہیں سکتے اور پھر وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو سنبھالا نہیں جاتا، کسی بھوکے تک پہنچایا نہیں جاتا، وہیں اسے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا. یہ اسراف ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی طرح تیسری تعلیم یہ ہے کہ اگر آدمی کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، اسے بھوک نہیں ہے،
تو اس آدمی کو مزید کھانا نہیں کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. آدمی صرف یہ سوچ لے، باقی بیماریاں تو تکلیفیں تو بعد کی بات ہے، لیکن صرف یہ سوچ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس سوچنے پر بھی اس آدمی کو اجر و ثواب ملے. اس کے بعد مزید ادب یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے. جتنی بھوک ہے، جتنی طلب ہے، اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری بہت ساری بیماریاں تو ویسے ہی ہمیں چھوڑ جاتی ہیں اور ہم بالکل صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک حکیم آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں علاج کرنے کے لیے آپ کی اجازت سے یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھ لو. کافی دن گزر گئے، کوئی بیمار آتا ہی نہیں. پوچھا کیوں نہیں بیمار آتے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہم تو اول بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا بھی اتنا کھاتے ہیں کبھی بھوک ہوتی ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر کوئی آدمی بیمار نہیں. آج کل زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ تعلیم ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے. اسی طرح فرمایا کہ کھانا اگر کھانا ہے تو راستے میں بیٹھ کر نہ کھائے، اس کے لیے باقاعدہ راستے سے ہٹ کر. اور فقہا نے تو لکھا ہے کہ جو بندہ راستے میں کھانا کھاتا ہے وہ شہادت کے قابل نہیں رہتا، یعنی وہ گواہ بننے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ وہ عادل اور مروت کا پاسدار نہیں ہے. تو ایسے آدمی کی عدالت میں شہادت ہی قبول نہیں. اور آج کل ہم بازاروں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور وہاں کھانا کھا رہے ہوتے. یہ بالکل اس کو دناعت اور یعنی آدمی کی بےہودگی کی ایک علامت ہے کہ جو آدمی راستے میں بیٹھا ہے. اسی طرح اگر نماز سے پہلے کھانا کھایا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اس کھانے میں کچا پیاز یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو کھا کر منہ سے بدبو آئے، وہ ایسی چیز نہ کھائے، کیونکہ نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے. اور مسجد کے اندر اگر جب آدمی آئے تو اس کے جسم سے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مسجد کے اندر موجود فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کبھی بدبودار چیزیں کھا کر نہیں آنی چاہیے. اور اگر فرض کریں کھا لی ہے تو اس کا ازالہ کر کے آئے. ازالہ صرف کلی کرنے سے نہیں ہوتا. کلی کرنے سے صرف منہ کے جو ذرات ہیں وہ تو ختم ہوتے ہیں، لیکن جو منہ کے اندر پیدا ہونے والی بدبو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ یہ ہے گڑ کھا لے، کوئی میٹھی چیز کھا لے، اس سے منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہو سکتی. اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کھانا کھانے کے بعد عام طور پر کئی ہمارے دوستوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پیتے یا نسوار رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کر کے مسجد میں آئیں. اور اس کے لیے بھی صرف کلی کر لینا کافی نہیں ہے، وضو کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ازالہ کیا جائے. کوئی میٹھی چیز یا کوئی اس طرح خوشبودار چیز جس سے منہ کی اسمیل ختم ہو جائے تب مسجد میں آنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کا دن اگر ہو تو نماز جمعہ سے پہلے کھانا کھا تو سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن اگر آدمی اس لیے کھانا لیٹ کر دے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ کے دن کھانا جمعہ کے بعد کھایا کرتے تھے، تو اس عمل پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے. اگرچہ پہلے بھی کھانا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں. رات کا کھانا جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رات کا کھانا کھانا بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے. اس لیے آدمی صرف اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کچھ نہ کچھ ضرور کھا کر سوئے، خالی پیٹ نہیں سونا چاہیے. اسی طرح کھانے کے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ آپ کا برتن سونے چاندی کا بنا ہوا نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو حدیث پاک میں اس بات کو منع کیا گیا ہے. دوسری وعید یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے اس کو پھر جنت میں سونے چاندی کے برتن جو ہے وہ نصیب نہیں. اور اسی طرح مل کر کھانا،
زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے مل کر کھانا کھانا یہ برکت کا باعث ہے۔ اور کھانے سے پہلے جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا تاکہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو وہ ضائع نہ ہو، اسے صاف کر کے کھایا جا سکے۔ جوتے اتار کر کھانا، جیسے ہم مختلف ہوٹلوں میں یا کسی جگہ پہ کھانا کرسیوں پہ بیٹھ کر اگر کھاتے ہیں تو اس میں اتنا تو اہتمام کر لینا چاہیے کہ آدمی جوتا اتار کر کھانا کھائے۔ اور اسی طرح تواضع کے ساتھ، تکبر کے انداز میں نہیں بلکہ تواضع کے انداز میں کھانا کھانا، جیسے ٹیک لگا کر اور بڑے شاہانہ انداز میں نہیں بلکہ ایسے کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھانا چاہتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار کرنا۔ اس کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکڑو بیٹھنا، یعنی آدمی سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے دونوں کھڑے کر دے، جیسے آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے آدمی بیٹھتا ہے پاؤں کے بل، تو اس طریقے سے بیٹھ جائے تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 زانو بیٹھے جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پاؤں بچھا کر دوسرا گھٹنا جو ہے وہ کھڑا کر کے پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، دوسرے پاؤں کو سیدھا جو ہے وہ رکھ کر اور گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ جائے۔ تو یہ 3 طریقے مستحب ہیں۔ اور اس سے اگرچہ آدمی جو ہے وہ ٹیبل پر کرسی پر کھا تو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے سنت کے قریب طریقہ اختیار کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے پھر دعا کا اہتمام کرنا۔ عام طور پر ہم جو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اعلیٰ جو ہے وہ عام روایات میں نہیں ہے، زیادہ تر روایات میں وہ برکت اللہ۔ تو یہ دعا آدمی اس پڑھنے کا اہتمام کر لے، بسم اللہ وبرکت اللہ، یہ دعا شروع میں پڑھے۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے، دوران کھانا یاد آ جائے تو پھر دوسری دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا اس کا اہتمام کرنا۔ اور پھر کھانے میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ نکالا جائے۔ اگر کوئی آدمی کو کھانا پسند ہے تو کھا لے، نہیں پسند تو چھوڑ دے، اس کے بارے میں کوئی جملہ نہ کسے کہ یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے، بس ویسے اسے چھوڑ۔ اور اسی طرح کھانے کو بلا وجہ سونگتے رہنا کہ اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بلا وجہ دوسروں کے نظروں میں کھانے کو مشکوک نہ کیا جائے، بلکہ کھانا جب پیش کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ صحیح کھانا ہے، اس میں کسی قسم کی اسمیل نہیں ہے، تو بلا وجہ اسے سونگنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ان آداب کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ آداب بجا لانے سے یہ عادت پھر عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ انشاءاللہ باقی جو آداب ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق